اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 11 کا آج ہمارا سورہ بقرہ کا لیسن ہے، آیت نمبر 74 سے 96 تک۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر آیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے عذاب سے بچایا، سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے راستہ بنا دیا جہاں پہ فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا اور بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ صحیح سلامت بچ کے باہر آ گئے، یعنی دریا کے دوسری طرف چلے گئے۔ پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے جب انہیں دھوپ لگی تو بادلوں کا سایہ کیا، اور ان کو جب بھوک لگی تو ان کے لیے من و سلوہ اتارا، اور جب انہیں پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا جو ہے وہ پتھر پر مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے کے لیے علیحدہ پانی کا چشمہ تھا۔ تو اس حوالے سے بہت سارے احسانات اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان لوگوں پر کیے، لیکن اس کے بعد یہ ساری نعمتوں کے باوجود یہ لوگ نافرمانی اور سرکشی کی روش پر رہے، اور اس حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے اصحاب سبت کا ذکر کیا اور گائے کا واقعہ آتا ہے۔ اب اس کے بعد اب آگے سے آیت نمبر 74 سے آج کا ہمارا لیسن ہے۔ آئے اس کے لفظ پر لفظ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ دلوں اور پتھروں کا موازنہ یعنی اس کا کمپیریزن پیش کر رہے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، یعنی یہ ساری نعمتیں، یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کومنٹ کر رہے ہیں کہ پھر اس سب کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہیہ کالحجارہ، جیسے کہ وہ پتھر ہوں، او اشد قسوہ، یا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ یقیناً کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا پہاڑی کے اوپر سے کوئی پتھر لڑک جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو یہاں پہ قرآن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پتھر جو ہے اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یعنی پتھروں کے بھی آگے ٹائپس ہیں کہ ان میں بھی کوئی نہ کوئی سافٹنس ہوتی ہے، کوئی پتھر کے اندر سے چشمہ پھوٹ نکلتا ہے، کوئی نہروں کے بہنے کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، اور کوئی ویسے ہی اللہ کے ڈر سے گر پڑتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 75 سے 83 تک موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بنیادی احکامات اور ان کی قوم کے رویے کا ذکر ہے۔ اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے مسلمانوں کیا تم لوگ یہ توقع رکھتے ہو کہ یہودی تم پر ایمان لے آئیں گے، یعنی تمہاری بات مان لیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا رہا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتے تھے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر اس کو سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اسے بدل دیتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں، وہ فیکٹس بتاتے ہو جو اللہ نے تمہاری کتاب میں تم پر واضح کی ہیں۔ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ ان باتوں کو تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف دلیل بنائیں۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ یعنی ایک دوسرے کو اس بات پر وہ کہتے تھے کہ اپنی جو کتابوں کی باتیں ہیں نا وہ مسلمانوں کو نہ شیئر کیا کرو، ان کو نہ بتایا کرو، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری دلیل بن جائے گا کہ تمہیں پہلے سے بھی پتہ تھا اور پھر بھی تم لوگ ایمان نہیں لائے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو ہر بات کا پتہ ہے نا، اگر کوئی بندہ کوئی چیز چھپا رہا ہے، کوئی چیز ہائیڈ کر رہا ہے، تو اللہ کو تو دل کی باتیں بھی پتہ ہیں، اور پچھلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے تو چھپانے کی کوئی وہ بنتی نہیں ہے، کوئی توقع نہیں بنتی، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز خود بخود جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ إِلَّا أَمَانِيَّ، سوائے اپنی خواہشوں کے۔ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ تو صرف گمان کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔
ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ جو یہودی تھے نا، ان میں سے کچھ لوگ علماء تھے، اور وہ لوگ یعنی اس زبان کو بھی اچھی طرح جانتے تھے جس زبان میں تورات نازل ہوئی تھی، اور اسی زبان میں وہ کچھ نئی باتیں اس میں ایڈ کر کے لکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے بدلے تھوڑا سا فائدہ، تھوڑا سا معاوضہ حاصل کر لیں، یعنی تھوڑے سے پیسوں کے لیے وہ یہ حرکت کرتے تھے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ان کے لیے ہلاکت ہے اس لکھنے کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ وویل لہم مما یکسبون، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس کی وجہ سے جو وہ کمائی کر رہے ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جہنم کی آگ گنتی کے چند دن کے سوا نہیں چھوئے گی، یعنی اگر ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا نا تو صرف کچھ دنوں کے لیے ہوگا۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ کے بہاف پر ایسی باتیں کہہ رہے ہو جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، بلکہ جس نے ایک بھی برائی کی اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا، یعنی کوئی بندہ جو ہے اگر وہ ایک گناہ مسلسل کرتا رہے، جان بوجھ کر بار بار کوئی غلط کام کرے، تو اس کا بتایا جا رہا ہے فاولئک اصحاب النار، تو وہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس حوالے سے عربی زبان میں ایک کہاوت ہے، لیس الکبیرہ بالاستغفار ولیس صغیرہ بالاصرار، کہ کوئی کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا جب اس کے ساتھ یا اس کے بعد استغفار کر لی جائے، انسان توبہ کر لے، شرمندہ ہو، اور کوئی صغیرہ گناہ یعنی چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا اگر اسے بار بار کیا جائے، مسلسل کیا جائے، یعنی اس کو گناہ سمجھا ہی نہ جائے اور بار بار کرتے جائیں تو وہ پھر چھوٹا نہیں رہتا، وہ پھر بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز جہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ کئی دفعہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک ہی گناہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ گناہ جو ہے وہ ان کو گھیر لیتا ہے اور پھر وہ ان کا آگ میں یا جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے بھی اچھا سلوک کرنا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، اور پھر تم میں سے چند لوگوں کی سوا سب لوگ اس وعدے سے پھر گئے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم لوگ ہو ہی روگردانی کرنے والے، یعنی وعدوں سے پھرنے والے۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 84 سے 86 تک دین کے کچھ احکامات کو ماننے اور کچھ کو نہ ماننے کی سزا کا ذکر ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرو گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور اپنے لوگوں کو وطن سے نہیں نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، اور پھر تم نے اس کا اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم خود اس کے گواہ ہو، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، اور پھر یہ تم ہی تو ہو جو اس وعدے کے بعد بھی اپنوں کو قتل کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کرتے ہوئے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، وَإِن يَعْتُكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب وہ تمہارے پاس قیدی بنا کر لائے جائیں، تُفَادُوهُمْ، تو پھر تم ان کو چھڑانے کے لیے فدیہ ادا کرتے ہو، وَهُوَ مُحَرِّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر ان کا گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا۔ یعنی جب ان کے اپنے قبیلے والے لوگ کسی دوسرے قبیلے کے قیدی کی شکل میں ان کے سامنے آتے ہیں نا، تو پھر کہتے ہو یہ تو ہمارے قبیلے والے ہیں، تو ان کو نا فدیہ دے کر تو ان کو آزاد کرواتے ہیں، یعنی ان پر احسان کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں تو ہے کہ ہم اپنے قبیلے والوں کا ساتھ دیں،
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں کہ حالانکہ ان کے اوپر تو حرام تھا کہ انہیں گھروں سے نکالتے، یعنی انہوں نے گھروں سے نکالا تو وہ کسی دوسرے قبیلے کے قبضے میں گئے نا اور قیدی بنے، تو یہ یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے کچھ احکامات پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تو جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا اس کا بدلہ صرف یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن انہیں سخت ترین عذاب میں لوٹایا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، یعنی دنیا کی زندگی کو پرائیورٹی دی۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون، تو نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 87 سے 91 تک بنی اسرائیل کا اپنے رسولوں کے حوالے سے طرز عمل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے حسد کا بیان ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے بعد مسلسل رسول بھیجے، یعنی بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی، یعنی بہت سارے معجزے عطا کیے۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسا حکم لائے، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، جسے تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم اکڑ گئے، یعنی تم نے تکبر کیا اس کو ماننے سے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو بعض کو تو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض کو قتل کرتے رہے۔ یعنی یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں نا یہودی، یہ بعض انبیاء کو ویسے ہی جھٹلا دیتے تھے کہ ان کی بات ہی نہیں مانتے تھے، اور بعض کو قتل کر دیتے تھے۔ یعنی جب وہ انبیاء ان کو کسی غلط کام سے منع کرتے تھے، کوئی کہہ لیں ان کو اچھا کام بتاتے تھے جو انہیں مشکل لگتا تھا، تو یہ انبیاء کو یا جھٹلا دیتے تھے یا پھر ان کو قتل ہی کر دیتے تھے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں بند ہیں۔ بَل لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو اس تورات کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح کی دعا مانگتے تھے۔ یعنی یہ یہودی لوگ جو مدینے میں رہتے تھے نا، تو یہ کافی کمزور، غریب، برے حال میں تھے، تو یہ کافروں کو نا دھمکی بھی دیا کرتے تھے کہ دیکھنا ہمارا آخری رسول آئے گا نا، پھر ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے اور تم پر ہمیں فتح ملے گی۔ اور یہی دعا یہ اللہ تعالیٰ سے بھی کرتے تھے، اے اللہ آخری رسول بھیج دیں تاکہ ہمارے حالات بہتر ہوں اور ہم جہاد کریں اور ہم دوسرے لوگوں پر یعنی اپر ہینڈ ہو جائے اور ہم فتح حاصل کریں۔ لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو ان لوگوں نے ساری نشانیاں دیکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے، یعنی ان کو پہچاننے کے بعد ان کا انکار کر دیا، صرف آپس کی ضد کی وجہ سے کہ وہ بنی اسرائیل میں نہیں آئے، وہ بنی اسماعیل میں آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور پھر جب ان کے پاس وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جنہیں وہ اچھی طرح پہچانتے تھے تو انہوں نے جان بوجھ کر ان کا انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر ڈالا۔ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں جسے اللہ نے نازل فرمایا۔ بغیاً ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، صرف اس ضد میں کہ اللہ اپنے فضل میں سے وہی نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ اللہ کے غضب پر غضب کے حقدار بن گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان پر بہت غصہ آیا۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا یعنی ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قالوا نؤمن بما انزل الینا ویکفرون بما وراءہ، تو
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس کتاب پر یعنی تورات پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اس کے علاوہ دوسری کتاب یعنی قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ کتاب حق ہے یعنی قرآن حق ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، تو آپ ان سے پوچھیں کہ پھر تم اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 92 سے 96 تک یہودیوں کی سرکشی اور نافرمانی کے ساتھ ان کی دنیاوی زندگی سے محبت کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور پھر اس کے بعد بھی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تو ہو ہی ظالم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو اٹھا کھڑا کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ تمہیں جو بھی حکم دیے جا رہے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے تورات کے اندر ان کو کچھ احکامات دیے تھے نا، تو یہ ان سے انکار کر رہے تھے، انہیں مان نہیں رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی سرکشی اور نافرمانی ان کی فطرت میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کیا۔ جیسے ہوتا ہے نا زبردستی کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو بات نہیں مان رہا تو پھر ٹیچر کو کوئی اسٹک وغیرہ یا کوئی کہہ لیں سزا دینی پڑتی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے سروں پر اوپر یعنی معلق کر دیا، کھڑا کر دیا۔ تو پھر یہ ڈر گئے اور انہوں نے پھر کہا کہ ہاں ہم تورات کے احکامات مان لیں گے۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور غور سے سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو انہوں نے زبان سے کہا کہ ہم نے سن لیا اور دل میں کہا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت بسا دی گئی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، آپ انہیں بتا دیں کہ بہت بری ہے وہ بات جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ، آپ انہیں کہہ دیں کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر دوسرے لوگوں کی بجائے صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو پھر تم موت کی تمنا کرو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور وہ کبھی بھی ہرگز اس موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہودیوں کو زندگی کے حوالے سے سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور یہ طویل عمر کا مل جانا بھی اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا آیت نمبر 96 تک آج کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو اپنا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔